وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ اسٹیج پر موجود علماء کرام، ذمہ داران، میرے سامنے موجود تمام دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہمارے پاس باتیں ہیں، دعوے ہیں، کتابیں ہیں، مدارس ہے، مکاتب ہے، مساجد ہے، ساری چیزیں موجود ہیں رب العالمین کے فضل و کرم سے، لیکن ہمارے سماج میں اگر کوئی چیز مفقود ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو میں بلا جھجک یہ کہہ سکتا ہوں کہ بس عمل موجود نہیں ہے۔ میرے بھائی، صحابہ کرام عمل کے میدان میں صف اول میں نظر آتے تھے، ہم اور آپ عمل کے میدان میں صف آخر میں نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام بولنے میں، بات چیت کرنے میں صف آخر میں نظر آتے تھے، ہم اور آپ بحث و مباحثہ کرنے میں، بات چیت کرنے میں، فتویٰ بازی میں، ادھر ادھر کی مشغولیات میں صف اول میں نظر آتے ہیں۔ یہ ہم میں اور صحابہ میں فرق ہے۔ میرے بھائی، عمل کے بغیر آپ نہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں، عمل کے بغیر نہ کبھی آپ جنت کی امید ہی رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے سورۃ الکہف کی آخری آیت میں کہا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جو شخص رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، جو شخص رب العالمین سے ملنے کی امید رکھتا ہو، رب پر ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے۔ سب سے نیک عمل، سب سے بہتر عمل رب العالمین نے آخری جملے میں کہا، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس سے بہتر عمل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں اپنی زندگی میں ہر چیز میں شرک نظر آتا ہے، ہماری نماز کے اندر بھی شرک موجود ہے، ہماری زندگی میں شرک موجود ہے، ہماری ساری عبادتوں کے اندر شرک موجود ہے۔ ہم نے رب کے بجائے کسی اور کے سامنے جو اپنا سر جھکانا، اپنے لیے
باعث عزت اور فخر سمجھنا شروع کر دیا۔ میرے بھائی، اس سے بہتر عمل نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی عبادتوں کو، اپنی ریاضتوں کو، اپنی ساری چیزوں کو رب العالمین کے لیے خاص کریں۔ گویا یہ آیت بتاتی ہے کہ عمل صالح کرنا، رب العالمین پر ایمان رکھنا، یوم آخرت پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ کسی مومن بندے کے لیے بغیر عمل کے زندگی گزارنا یہ مناسب نہیں۔ میرے بھائی آگے بڑھتے ہیں۔ عمل صالح کے حوالے سے مجھے مختصر وقت ملا ہے کچھ بولنے کے لیے۔ میں جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ عمل صالح کی اہمیت کیا ہے، عمل صالح کی ضرورت کیا ہے۔ میرے بھائی عمل صالح یہ نہایت ہی ضروری ہے پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے، دنیا میں جینے کے لیے، سر اٹھا کر جینے کے لیے عمل صالح ضروری ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی ہے سورہ نحل کی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اگر آپ پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ڈھنگ کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یقین مانیں، یقین جانیں کہ عمل صالح کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو شخص نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کوئی بھی ہو، رب العالمین نے آگے کہا وہو مؤمن، یہ شرط ہے بغیر ایمان کے، بغیر رب العالمین پر ایمان رکھے کسی بھی نیک عمل کا، کسی بھی عمل کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے کہا وہو مؤمن، ایمان کی حالت میں، ایمان باللہ، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے نیک عمل کرے گا۔ رب العالمین نے نتیجہ بیان کرتے ہوئے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں ضرور بھی ضرور جو ہے پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ گویا یہ آیت بتاتی ہے کہ نیک عمل کرنے سے پاکیزہ زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اس آیت سے جو ہے نیک عمل کی، اسی طریقے سے عمل صالح کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے نیک عمل کرنے سے بندے کو جو ہے حسن عمل کی توفیق ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی صحیح روایت کے اندر کہا، حدیث نمبر 2142، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بخیر عبدا، جب رب العالمین کسی بندے کے ساتھ نیک اور خیر کا ارادہ کرتا ہے، کسی بندے کے ساتھ جو اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اسے استعمال کرتا ہے، اسے کام میں لگا دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اس بندے کو رب العالمین حسن عمل کی، اچھے عمل کی توفیق دیتا ہے، عمل صالح کی توفیق دیتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ نیک عمل کرنا رب العالمین کا مقرب بننا ہے۔ نیک عمل کرنے سے رب العالمین حسن عمل کی توفیق دیتا ہے، حسن خاتمہ کی توفیق دیتا ہے، اچھی موت کی توفیق دیتا ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے ہم سبھی کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیک عمل کریں۔ صرف دعوے کرنے سے کام نہیں بنے گا، باتیں کرنے سے کام نہیں بنے گا، صرف فتویٰ بازی سے کام نہیں بنے گا، ادھر ادھر کی مشغولیات میں زندگی گزارنے سے کام نہیں بنے گا۔ اگر جنت چاہتے ہیں، رب کی جنت چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ نیک عمل کریں۔ اسی طریقے سے رب العالمین نے نیک عمل کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہیں جنت چاہیے، رب کی جنت چاہیے تو نیک عمل کرو، عمل صالح کرو۔ بغیر عمل صالح کے جنت نہیں مل سکتی۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہمارے یہاں جیسا کہ میں نے کہا ساری چیزیں موجود ہیں، صرف اگر نماز کی ہم بات کرنا شروع کریں نا تو نماز میں کتنے لوگ جو حاضر ہوتے ہیں، خود سوچیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں کہ ہم اور آپ فجر کی نمازیں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی، جبکہ قرآن کریم کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائیوں سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک نیک عمل ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھتے بھی ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے برائی بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ادھر جو چغل خوری بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ادھر غیبت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں دھوکہ دھڑی بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں چوری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ گویا کہ غرض ہے کہ ساری برائیاں موجود ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا رب کا کلام کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ یقیناً جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت اپنی جگہ تو صحیح ہے، ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہماری نماز قبول نہیں
ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہمارا عمل اگر رب العالمین کے یہاں قبول ہوگا، ہماری نمازیں قبول ہوں گی، یقیناً ہمیں نماز جو ہے بڑی برائیوں سے، چھوٹی برائیوں سے، ہر طرح کی برائیوں سے بچا سکتی ہے۔ لیکن یہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں، جب یہ نمازیں ہماری زندگی کو بدل نہیں پا رہی ہے، جب یہ نمازیں ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں لا پا رہی ہے، جب یہ نمازیں ہمیں غیبت سے بچا نہیں پا رہی ہے، جب ہماری نمازیں ہمیں چوری سے بچا نہیں پا رہی ہے، جب ہماری نمازیں ہمیں دھوکہ دھڑی سے نہیں بچا پا رہی ہے، جب ہماری نمازیں ہمیں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے قریب نہیں لا پا رہی ہے، تو یقین جانے کہ ہماری یہ نمازیں رب کی اتنی بڑی جنت ہمیں اور آپ کو کیسے دلا سکتی ہے؟ یقیناً نہیں دلا سکتی ہے۔ اس لیے نماز بھی پڑھیں تو ڈھنگ سے پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھیں، ورنہ یہ شیطان ہمارے اور آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے صرف گمراہ کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائی عمل کریں، باتیں کم کریں، عمل کریں، بحث و مباحثہ کم کریں، عملی میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ عمل کریں گے تو آگے بڑھتے رہیں گے، عمل نہیں کریں گے تو پھر پیچھے رہ جائیں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میرے بھائی عمل سے ہی زندگی بن سکتی ہے، عمل سے ہی آپ کو جنت مل سکتی ہے۔ اسی لیے آپ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں پڑھے ہوں گے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کا تعلق علم سے، ابھی مجھ سے پہلے شیخ عارف فیضی حفظہ اللہ علم کے اوپر بڑی جامع گفتگو کر رہے تھے علم کے حوالے سے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، علم کے بغیر عمل ناممکن ہے۔ رب العالمین نے جا بجا قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کے اندر کہا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، گویا پہلے علم حاصل کرنا، اس کے بعد عمل صالح۔ گویا علم یہ ضروری ہے عمل کرنے کے لیے، علم یہ علم جو ہے آواز دیتا ہے کسے؟ عمل کو۔ لیکن اگر صاحب علم عمل نہ کرے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنا ہے۔ صرف جو علم حاصل کر لینا، اسی طریقے سے بڑی بڑی باتیں کرنا، عمل نہ کرنا، یہ رب کی جنت حاصل کرنا اس سے ناممکن ہے۔ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو ذکر کیا۔ گویا جنت کا تالا کھولنے کے لیے، جنت کا تالا کھولنے کے لیے عمل صالح ضروری ہے۔ عمل صالح کے بغیر جنت کا تالا آپ نہیں کھول سکتے۔ اسی لیے رب العالمین نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ بغیر عمل صالح کے جو کوئی پکا سچا مومن بھی نہیں بن سکتا۔ میرے بھائی مدنی صاحب آ چکے ہیں، اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے بس گزارش یہ کروں گا کہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، سارے بیانات ہم سنتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ سن رہے ہیں، مجھ سے پہلے بھی آپ نے سنا، ابھی سنیں گے، تو ضرورت ہے کہ ہم عمل کریں۔ جتنی باتیں سنیں ہم اپنے دلوں کی گہرائی تک پہنچائیں، ایسا نہیں ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اتنے بڑے پروگراموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اتنے اجلاس ہوتے ہیں، اتنے پروگرامز ہوتے ہیں، اتنے جو ہے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، یومیہ دروس ہوتے ہیں، خطبات جمعہ کے حوالے سے ہم اور آپ ہزاروں باتیں سنتے ہیں۔ آپ صرف سال بھر کے خطبات کو کاؤنٹنگ کر لیجئے، گن لیجئے کتنے خطبات ہم اور آپ سنتے ہیں، کتنی حدیثیں سنتے ہیں، کتنی قرآن کریم کی آیتیں سنتے ہیں۔ سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کتنی حدیثوں پر ہمارا عمل ہے اور کتنی آیتوں پر ہمارا عمل ہے۔ ہم اور آپ ہزاروں باتیں سنتے ہیں، عمل ایک پر نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ سنتے ویسے ہی عمل کرتے تھے۔ ایسے ہزاروں مثالیں ہیں۔ تو میرے بھائی بس گزارش یہ ہے کہ عمل کریں، کوشش کریں، پہلے علم حاصل کریں، اس کے بعد علم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، عملی میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سبھی کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔